السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد، قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقان الحميد، اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی، بڑائی، شان و شوکت، عظمت و جلالت اس رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ موت حیات اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ عزت دینا، عزت سے دور رکھنا، ذلیل کرنا اسی کے قبض قدرت میں ہے۔ دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کی جتنی بھی تعریف بیان کرو، جس کی حمد و ثنا بیان کرو، کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر فرمایا، یہ دنیا کے جتنے درخت ہیں، ان درخت کے تمام پتوں کو اگر آپ پیش بنا لیا جائے، ورق بنا لیا جائے، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں، اس درخت کے تنوں کو اگر آپ پین بنا لیا جائے، قلم بنا لیا جائے،
اور دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان سمندروں کو، سمندر کے پانی کو اگر آپ انک دوات بنا لیا جائے اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا، پاکی، بزرگی لکھنا شروع کر دیں، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف، حمد و ثنا کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا۔ وہ نبی جس کی ذات ذات رحمت، جس کا کردار کردار رحمت، جس کی لائی ہوئی کتاب کتاب رحمت، جس کی لائی ہوئی شریعت شریعت رحمت، الغر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز رحمت ہی رحمت تھی، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میری اسلامی مائیں اور بہنیں اور عزیز بچوں، میں نے خطبہ جمعہ کی مناسبت سے قرآن مجید سورۃ العلق کی کچھ آیات کریمہ آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ انہیں آیات کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے، کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے والے کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہے علم یک سمندر ہیرے بھرے ہے جس میں، ہے علم یک سمندر ہیرے بھرے ہیں جس میں، موتی ملا ہے اس کو گوتا لگایا جس نے۔ حاضرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ العلق کی آیت کریمہ پیش کی۔ ہم میں سے ہر انسان کو، نوجوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان کو یہ صورت یاد ہوگی اور جانتا بھی ہوگا کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور اس صورت کا تعلق کس سے ہے۔ حاضرین اکرام، ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دین پر عمل کرتے ہوئے، دین کی اتباع کرتے ہوئے غار حرا میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے۔ اچانک آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیارے نبی علیہ السلام سے کہا اقرأ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک اجنبی انسان، کبھی پیارے نبی علیہ السلام نے ان کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، ایسا فرشتہ اللہ رب العالمین پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ اقرأ، اے محمد پڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگا کر دبوچا، اس کے بعد کہا اقرأ، پھر کہا پڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ زور سے لگا کر پھر دبایا، کہا پڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، قرآن مجید کی 5 آیتیں سکھا دی۔ یہاں سے پیارے نبی علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا، لیکن یہاں رک کر بات سوچنے کی ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی بنانے کے لیے سب سے پہلے جس لفظ کا استعمال کیا وہ ہے اقرأ، وہ ہے اقرأ، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے
پڑھائی کے ذریعے سے نبوت کا آغاز کیا، لہذا اس امت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ امت محمدیہ کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی جو سب سے پہلے آیت نازل کی ہے وہ روزے کے تعلق سے نہیں، وہ صدقہ و خیرات کے تعلق سے نہیں، وہ زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جس لفظ کے ساتھ، جس آیت کے ساتھ نبی بنانے کا حکم دیا وہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پڑھے جس کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ حضرین اکرام، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنایا تو سب سے پہلے جو آیت اقرا کے ذریعے سے نبی بنایا تاکہ قوم علم کی طرف راغب ہو جائیں، علم حاصل کرنے والی بن جائیں، علم سیکھنے والی بن جائیں۔ انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں علم کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ علم جس کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا کیا مرتبہ ہے، جب علم اس کے پاس آ جائے تو انسان کو کیا فائدہ ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حضرین اکرام، سب سے پہلی بات، یہ علم بالخصوص کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم اللہ رب العالمین ہر کسی کو نہیں دیتا۔ ہر کسی کو اللہ رب العالمین کتاب و سنت کا علم نہیں دیتا، دین کی سمجھ نہیں دیتا۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو دین کا علم دے رہا ہے، دین کی سمجھ دے رہا ہے، تو بات یاد رکھو اللہ رب العالمین اس شخص کو پسند کر رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ دیا ہے، دین کا علم دیا ہے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علم جب کسی کے پاس آ جاتا ہے تو اس کا مقام بدل جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا علم رکھنے والے، اے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پوچھیں، ان لوگوں سے سوال کریں، کیا علم رکھنے والے علم نہ رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے رات اور دن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، آگ اور پانی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زندہ اور مردہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما یتذکر اولی الالباب، یقیناً ان آیات سے، ان احادیث سے وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل ہوتے ہیں، جو عقل رکھنے والے، سمجھنے والے ہوتے ہیں۔ حضرین اکرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بتانے کی کوشش کی کہ علم رکھنے والے، علم نہ رکھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان دونوں میں وہی انسان بہتر ہو سکتا ہے، وہی انسان اچھا ہو سکتا ہے جس کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو، جس کے پاس کتاب و سنت کی تعلیم ہو، جس کے پاس کتاب و سنت کا فہم ہو، یقیناً وہی انسان اس آیت کریمہ کی روشنی میں اچھا ہو سکتا ہے۔ آئیے اسی طریقے سے جب علم کسی کے پاس آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ المجادلہ کے اندر فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دو لوگوں کے درجات کو بلند کرنے کا ذکر کیا۔ یہ کون؟ جو اہل ایمان ہیں، آمنوا منکم، جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، جو تم میں سے اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہو، اللہ رب العالمین نے ان کے درجات کو بھی بلند کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اوتوا العلم درجات، جس کو علم دیا گیا ہے، جس کو کتاب و سنت کی سمجھ دی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی، ان کے درجات کو بھی بلند کیا۔ اگر کوئی بندہ مومن بھی ہے،
مسلمان بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کا علم ہے، تو یاد رکھو اس کے پر سونے پر سہاگا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دو اعتبار سے ان کے درجات کو بلند کیا ہے، ایک مومن ہونے کے اعتبار سے، دوسرا ایک صاحب علم ہونے کے اعتبار سے۔ کتاب و سنت کا علم ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے دو اعتبار سے ان کے مقام کو بلند کیا ہے، اور جو صرف مسلمان ہے وہ صرف مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے ان کے مقام کو بلند کیا ہے، اور دوسرے اعتبار سے ان کے پاس علم نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بلند نہیں کیا۔ جس کے پاس ایمان ہے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان ہے، مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اگر علم ہے، اللہ رب العالمین نے دو اعتبار سے ان کے درجات کو بلند کیا ہے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بتاؤں کہ اللہ رب العالمین جس کے پاس یہ علم دیتا ہے اس کے مقام و مرتبے کو کیسے بلند کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے۔ مکے میں نافع بن حارث قضائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکے کے گورنر تھے۔ اتفاق سے یہ نافع بن حارث کو ضرورت پیش آتی ہے، کسی کام کو ان کو جانا پڑتا ہے تو مکے سے مدینہ جاتے ہیں، وہاں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نافع بن حارث قضائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر پوچھتے ہیں، اے نافع، تمہیں مکے کے گورنر تھے، تم مکے کے لیڈر تھے، تم مکہ چھوڑ کر مدینہ کیوں آئے ہو؟ کسے اپنی ذمہ داری لے کر آئے ہو؟ کسے اپنا جانشین بنا کر آئے ہو؟ کسے اپنا نائب بنا کر آئے ہو؟ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے نافع، میں نے میرا جانشین مکے کا گورنر، میرا نائبین، میں نے میرے آزاد کردہ غلام کو بنا کر آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھڑک گئے، ایک معمولی سی غلام کو تم مکے کا گورنر بنا کر آئے ہو، مکے کا جانشین بنا کر آئے ہو ایک غلام کو؟ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اے نافع اطمینان رکھنا، اے عمر بن خطاب اطمینان ہو جاؤ، میں نے میرے آزاد کردہ غلام کو اس وجہ سے میں مکے کا گورنر بنایا کہ وہ غلام ہے۔ میں نے مکے کے گورنر بنانے کے پیچھے اس کا بہت بڑا ریزن ہے، کہ وہ ریزن کیا ہے؟ نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اِنَّهُ قَارِئُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ عَالِمُ بِالْفَرَائِضِ، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کا بہترین علم رکھنے والا ہے اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے، اس وجہ سے میں ایک معمولی سی غلام کو مکے کا گورنر بنا کر آیا۔ حضرین اکرام، علم آ گیا ہے، قرآن کا علم آ چکا ہے، فرائض کا علم آ چکا ہے، کتاب و سنت کا علم آ چکا ہے، لیکن ایک معمولی سی غلام مکے کا گورنر بن گیا ہے۔ یہ حدیث کو سامنے رکھ کر میں اور آپ غور کریں، کتاب و سنت پر صحیح معنوں میں عمل کرنے والے بن جائیں، اس کا صحیح علم حاصل کرنے والے بن جائیں، یقیناً یہ دنیا میں ہمارا مقام ہوگا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے سچ کہا۔ اس کے بعد یہ حدیث بیان کی، فرمایا ان اللہ ارفع بهذا الكتاب اقواما ويذهب به آخرین، یہ کتاب ہے، اگر اس کتاب کو کوئی اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اس کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے علم حاصل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی انسان اس کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر میں اور آپ ہماری حالت دیکھیں، آج مسلمانوں کی کیا حالتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کتاب کو تم لازم پکڑو تو ہم سر بلندی عطا کریں گے، اونچا مقام عطا کریں گے، اگر تم اس کتاب کو چھوڑ دو گے، قرآن مجید سے دوری اختیار کرو گے، اللہ رب العالمین پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَهُ بِهِ آخِرین، ہم اوپر کے بجائے ذلیل و خوار کی جگہ آپ کو بھیج دیں گے۔ تو معلوم ہوا جس کے پاس کتاب و سنت کا علم آتا ہے، جس کے پاس صحیح معنوں میں دین کی فہم، دین کی سمجھ آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے مقام مرتبے کو بلند کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ علم کے تعلق سے کل قیامت کی دن سوال کیا جائے گا۔ اگر کسی کے پاس علم ہے، اگر کسی کے پاس کتاب و سنت کا فہم آ چکا ہے، سمجھ آ چکی ہے،
وہ اس سے دور ہے، عمل کرنے سے قاصر ہے، عمل نہیں کر رہا ہے، وہ علم کو چھپا رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس علم کے تعلق سے آپ سے سوال کیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ابن آدم کے یعنی آدم کی اولاد کے قدم اللہ رب العالمین کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ ان کو 5 سوال نہ پوچھا جائے۔ ان میں سے ایک سوال، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے کیا عمل کیا اس علم کے بارے میں جو علم تو نے اپنی زندگی میں سیکھا، درس کی شکل میں ہو، جمعہ کے خطبات کی شکل میں ہو، پروگرامز کی شکل میں ہو، کلاسز کی شکل میں ہو۔ اگر تم نے کچھ علم دین کا علم سیکھا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، ورنہ کل قیامت کے دن یہی علم تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین میرے اور آپ پر جو علم کتاب و سنت کا علم ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طریقے سے ہم میں سے ہر انسان کی آرزو، یہ خواہش تمنا ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت نصیب کرے، میرا ٹھکانہ جنت ہو، میرا انتقال ہونے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، اگر کوئی شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے گویا کہ وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے، گویا کہ وہ جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے اس ارادے کے ساتھ نکلتا ہے، اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ میں کتاب و سنت کا علم حاصل کروں، میں دین کی سمجھ حاصل کروں، تو پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے انسان کے لیے، ایسے شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ علم کا حاصل کرنا دخول جنت کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، ہم میں سے ہر انسان کو، ہر شخص کو، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان ہو بوڑھا، ہر انسان کو دین کا علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ علم نہیں ہے یاد رکھو ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو یاد رکھو جتنی بھی وہ عبادتیں کر لیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی کے پاس علم آ جائے تو وہ حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے لگتا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک مرتبہ رات کے آخری حصے میں عبادت کر رہے تھے، اچانک آسمان کی طرف ایک روشنی کا گولا آیا، اس کو دیکھا کہ وہ بہت چمک رہا ہے، بہت دمک رہا ہے، جس کی وجہ سے آزو بازو کی تمام چیزیں روشن ہو چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا ہے گویا کہ سورج نکلا ہوا ہے۔ اس سے ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر میں اللہ ہوں، آواز آتی ہے میں اللہ ہوں، اور میں نے تیری عبادت سے بہت خوش ہو چکا ہوں، میں تیری عبادت سے بہت پسند کر چکا ہوں، بہت خوش ہو چکا ہوں۔ اس خوشی کے بدلے میں نے تجھے ایک آفر دیا ہے۔ آفر کیا ہے؟ کہ میں نے تیری نماز کو تیرے اوپر معاف کر دیا۔ کیا کہا؟ میں نے تیری عبادت سے بہت خوش ہو چکا ہوں، نماز سے بہت خوش ہو چکا ہوں، اس خوشی کے بدلے میں نے تیری نماز کو معاف کر دیا۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سمجھ گئے، کہا کہ تو ابلیس ہے، کہا کہ تو ابلیس ہے۔ کیسے ابلیس ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی علیہ السلام کی عبادتوں کو قبول کر لیا، ان کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، لیکن آخری دم تک وہ عبادت کرتے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نماز ان پر معاف نہیں ہوئی۔ نماز میرے اوپر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟
یہ کہنا تھا کہ غائب ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، اے عبد القادر، یقیناً میں ابلیس ہوں، یقیناً میں ابلیس ہوں۔ میں نے ایسا کہہ کر بہت سے عبادت کرنے والے لوگوں کو عبادت سے گمراہ کر دیا ہے، عبادت سے دور کر دیا ہے، تیرا علم نے تجھ کو بچا لیا ہے۔ کیا کہا ابلیس؟ اے عبد القادر، تیرا علم نے تجھے بچا لیا ہے۔ وہ سننے کے بعد کہتے ہیں، نہیں، میرا علم نے مجھے نہیں بچایا، بلکہ اللہ رب العالمین کی ذات نے مجھے بچائی۔ اگر اللہ رب العالمین مجھے علم نہ دیتا تو میں تیری بہکاوے میں آ جاتا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ کوئی بھی عبادت کرے، کتاب و سنت کی کوئی بھی عبادت کریں، شریعت کی کوئی بھی عبادت کریں، صدقہ و خیرات ہو، زکوٰۃ ہو، نمازوں کی پابندی ہو، قرآن مجید کی تلاوت ہو، جو بھی چیز عبادتیں کریں، عبادت سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ نے بیان فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو علم کی اہمیت، کتاب و سنت کا جو علم ہے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو انسان علم سیکھتا ہے وہ علم اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور اس کے انتقال کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں، اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، یعنی آدم کی اولاد میں سے کسی بھی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، نوجوان کوئی بھی ہو، جس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس سے اس کا اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، اس کا اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان انتقال ہوتے ہی اس کا اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، صدقۃ جاریہ، اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے، اس میں سے ایک صدقۃ جاریہ، یعنی مسجد کی تعمیر کرا دی، کہیں پانی کا چشمہ، پانی کی بوڑی کھدا دیا، لوگ جب تک اس میں پیتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا، مسجد بنا دی، جب تک مسجد میں نماز کی پابندی کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، یا کہیں بھی آپ نے ایک کوارٹرز بنا دیا مسافروں کے لیے، جب تک مسافر اس میں آرام کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، صدقۃ جاریہ۔ اور دوسرا، علم ينتفع به، ایسا علم جو اس کے بعد لوگوں کو فائدہ دیتا ہو، علم ينتفع به، فائدہ مند علم۔ جیسا استاد ہے، مدارس میں تعلیم ہوتی ہے، ان کے اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، وہ ان کو پڑھاتے ہیں، ایسے وہ سلسلہ بڑھتے جاتے رہتا ہے۔ اگر کوئی کتاب لکھ دیا یا کسی کو سمجھا دیا، دین کی سمجھ دے دیا، بیان کر دیا، اس کی وجہ سے کوئی اگر سمجھ گئے، کوئی ایکلا بھی صحیح راستے پر آ گیا تو یاد رکھو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے والدین کے حق میں دعا کرتی ہو۔ اگر نیک اولاد ہے، ان کی تربیت اچھی ہے، تو اگر وہ والدین کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول کرتا ہے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو علم کی اہمیت اور اس کے مقام و مرتبے پر بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کا صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نمازوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں سے جو بھی پریشان ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر انسان پریشان ہے، اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما۔ اللہ ہم میں سے ہر انسان قرض لے کر مصیبت کے بوجھ میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ تو غیب کی مدد سے ان قرضوں کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھ، اسلام کی حالت پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔